کریم آقا نے فرمایا ابو بکر جنتی، عمر بھی جنتی، عثمان بھی جنتی، علی بھی جنتی، طلحہ بھی جنت، زبیر بھی جنت، عبد الرحمن بن عوف بھی جنت، سعد بن ابن وقاص بھی جنت، سعید بن ابن زید بھی جنت، عبیدہ بن جراح بھی جنت۔ پھر اہل سنت فرماتے ہیں ہر صحابی نبی فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس کی تفسیر میں فرمایا انتم تتمون 70 امتا انتم خیرها واکرمها علی اللہ تعالی۔ فرمایا تم 70 امتوں کو مکمل کر رہے ہو تو تم ان سب سے افضل ہو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ باعزت ہو۔ اس حدیث کو امام ابو عیسیٰ ترمذی نے 3001 نمبر پر بیان کیا۔ اب یہ مبارک حدیث میں فرمایا تم 70 امتوں کو مکمل کر رہے ہو۔ اب آپ جانتے ہیں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر کائنات عالم میں آئے اور یہاں کہا گیا 70 امتوں کو، تو امت کس کو کہتے ہیں جناب؟ بعض پیغمبر آئے، نبی آئے، انہوں نے پچھلے انبیاء کرام کی شریعت کو ہی آگے بڑھایا، یعنی وہ نئی شریعت لے کر کے نہیں آئے۔ تو جو نئی شریعت لے کر کے آتا ہے، نئے احکام لے کر کے آتا ہے، تو وہ امت کہلاتی ہے۔ اس طرح حضور کی امت مبارکہ سے پہلے 69 امتیں گزری جو نئی شریعت، نئے احکام لے کر کے آئیں، اور 70ویں حضور کی امت ہے۔ فرمایا ان تمام امتوں میں سے باعزت، عظمت، شان اور مقام کے اعتبار سے تم اعلیٰ ہو، افضل ہو، عمدہ ہو۔ اب حضور پر نور سید عالم علیہ السلام کا اور فرمان سنیے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر ہے 22,340۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خوشخبری ہو اس کو جس نے مجھے دیکھا، اور 7 مرتبہ خوشخبری اس کو ہو جو مجھ پر ایمان لایا حالانکہ مجھے نہیں دیکھا۔ اب آپ غور فرما لیں، 1 مرتبہ خوشخبری صحابہ کرام کو اور 7 مرتبہ خوشخبری ان لوگوں کو جو بغیر حضور کو دیکھے حضور کی ذات پر ایمان لے کر کے آئے، بن دیکھے ایمان لائے، غیب پر ایمان لے کر کے آئے۔ اب اس حدیث میں سے یہ رزلٹ نہیں نکالنا چاہیے کہ نعوذ باللہ من ذالک پھر ہم صحابہ سے افضل ہے۔ نہیں، یہاں صحابہ سے افضل ہونے کی بات نہیں کی جا رہی، لیکن ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جو حضور پر نور سید عالم علیہ السلام پر بعد میں ایمان لانے والے لوگ ہیں، ان کو 7 مرتبہ خوشخبریاں دی جا رہی ہیں۔ صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، اور اہل بیت میں سے بھی صحابہ کرام ہیں۔ ظاہری بات ہے حضور کا زمانہ پایا، حضور کو دیکھا، حضور کی باتیں سنی، حضور پر ایمان لائے، حضور کی سیرت کو اپنایا، تو جو حضور پر نور سید عالم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئے اور آپ پر ایمان لے کر کے آئے، ایمان ہی کی حالت میں ان کا خاتمہ ہوا، تو وہ تمام لوگ صحابہ کرام کی صف میں شامل ہیں۔ اب آئیے حضور پر نور سید عالم علیہ السلام کی ایک اور حدیث سنیے۔ صاحب مشکات نے اس کو لکھا، 6288 نمبر حدیث کا ہے مشکات پاک میں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ صحابہ کرام موجود تھے۔ حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا آپ بتلائیے ایمان کے لحاظ سے کون سی مخلوق تمہیں زیادہ پسند ہے ایمان کے اعتبار سے؟ انہوں نے کہا جی فرشتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام کے یہ کہنے پر حضور نے فرمایا ایمان لانے میں ان فرشتوں کے درمیان کیا رکاوٹ تھی؟ وہ اللہ کے قرب میں رہتے ہیں، اللہ کے پاس رہتے ہیں، تو ان کا ایمان لانا کون سا تعجب ہے؟ وہ تو اللہ کے حضور رہا کرتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے عرض کیا آقا انبیاء کرام علیہم السلام، فرمایا ان کے ایمان میں کیا رکاوٹ ہے؟ ان پر ڈائریکٹ وحی اترتی ہے، وحی خدا نازل ہوتی ہے انبیاء پر، تو ان کے ایمان میں کیا رکاوٹ ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پھر ہمارا ایمان زیادہ پسندیدہ ہے۔ فرمایا تمہارے ایمان میں کیا رکاوٹ ہے؟ تمہارے درمیان میں خود موجود ہوں۔ اب آپ غور کریں
کہ سوال جواب کے انداز میں رسول اللہ سمجھا کیا رہے ہیں. تمہارے درمیان میں ہوں اور انبیاء پر تو وہی اترتی ہے، فرشتے اللہ کے قرب میں رہتے ہیں. تو پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پھر آپ کا کہنا ہے؟ فرمایا میرے نزدیک وہ لوگ زیادہ پسندیدہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، قرآن کریم میں لکھے ہوئے کے مطابق ایمان لائیں گے. اب آپ غور فرما لیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ کے تحت حضور کے سارے صحابہ افضل، صحابہ میں پھر بتدریج آنے والے لوگ، قیامت تک حضور کی امت افضل اعلیٰ ہے. اب آپ غور فرما لیں، پھر انہی میں اللہ کریم نے مراتب کو بیان کیا. آپ نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، اب سورہ التوبہ کی آیت نمبر 100 پوری 100 نمبر آیت کریمہ سماعت کیجئے. اللہ کریم نے صحابہ کرام کی شان کو بیان کیا. فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ارشاد فرمایا سبقت لے جانے والے پہلے لوگ جو مہاجرین اور انصار ہیں، جن لوگوں نے اچھے طریقے سے ان کی تابع داری کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. گویا صحابہ کرام علیہم الرضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ راضی ہوا، پھر ان کی پیروی کرنے والوں سے بھی اللہ راضی ہو گیا. پھر یہ سارے کے سارے لوگ اللہ سے بھی راضی ہوئے، اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا. یہ سورہ التوبہ کی پوری آیت نمبر 100 ہے. اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3858 نمبر حدیث بیان کرنے لگا ہوں. راوی ہیں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. بیان کرتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی ایسے مسلمان کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا اور پھر مجھے دیکھنے والے کو دیکھا. اب آپ غور فرما لیں، رسول اللہ کو دیکھنے والے صحابہ اور صحابہ کو دیکھنے والے تابعین، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ پر ایمان لا کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، پھر ان کو دیکھ کر کے جو ایمان لائے وہ بنے تابعین. ان تابعین اور صحابہ کے بارے میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو آگ نہیں چھوئے گی، یعنی جہنم کی آگ ان کو نہیں جلائے گی. یہ پاک پیغمبر کے صحابہ کی شان ہے. آپ اونچی بول سکتے ہیں جناب؟ بڑی مہربانی جناب، بڑی مہربانی. اب آپ نے جامع ترمذی کی حدیث سنی، سنن ترمذی بھی کہتے ہیں، اسے جامع ترمذی بھی کہتے ہیں. اب امام بخاری کی حدیث نمبر 2652 ہے. امام مسلم کی حدیث نمبر 6472 نمبر حدیث ہے. راوی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں. کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے جناب، کیا ہی بات ہے جناب. فرمایا سب سے زیادہ بہتر لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر جو ان سے ملیں گے، پھر جو ان سے ملیں گے. اب صحابہ، تابعین، تبع تابعین، میرے زمانے کے لوگ، پھر جو ان سے ملیں گے، پھر جو ان سے ملیں گے. یہ تین زمانے کے لوگ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، وہ لوگ جنہوں نے حضور کا زمانہ پایا، ایمان لے کر کے آئے، ایمان کی حالت میں انتقال ہوا. صحابہ کرام کا زمانہ پایا، ایمان لے کر کے آئے، ایمان کی حالت میں انتقال ہوا. تابعین کا زمانہ پایا، ایمان لے کر کے آئے، ایمان کی حالت میں انتقال ہوا. تو یہ تینوں زمانوں کے لوگ بہتر. سبحان اللہ. اور قرآن نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ.
تم بہترین امت ہو ان تمام امتوں میں جو تم لوگوں میں ظاہر ہوئی، نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تمام امتی افضل، اعلیٰ، بالا، سبحان اللہ۔ اب امام بخاری نے یہ حدیث بیان کی جو بھی پڑھنے لگا ہوں، 3673 نمبر حدیث۔ اسی حدیث کو امام بخاری نے بیان کی، امام مسلم نے بیان کیا 6488 نمبر حدیث۔ یہ حدیث ہو گئی متفق علیہ، جس کو امام بخاری بھی لکھے امام مسلم بھی لکھے، اس کو کہتے ہیں متفق علیہ۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر اعظم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور میرا صحابی ایک مد یا نصف مد جو خیرات کرے، غلہ خیرات کرے، صدقہ کرے، تو پھر بھی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنے والا ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ احد پہاڑ جو لوگ مدینہ منورہ میں گئے ہیں، وہ رسول اللہ کے روضہ اطہر سے جب احد کے میدان کی طرف جاتے ہیں، احد پہاڑ جو میلوں پر پھیلا ہوا ہے، وزن اللہ ہی جانے کتنا ہے اس کا، چوڑائی لمبائی تو کتابوں میں لکھی ہے۔ اتنا سونا کوئی خیرات کر دے اور پھر وہ صحابی کے ایک مد یا نصف مد، اب جو مد ہوتا تھا ایک پیمانہ، اور وہ یوں بھی مثال دی جاتی ہے، ایک مٹھی یوں بھر لی جائے، دوسری مٹھی یوں بھر لی جائے، ان دونوں مٹھیوں میں جتنا غلہ ہے کم و بیش دونوں مٹھیوں میں جو چیز آئے گی کم و بیش 600 گرام کی ہوگی یہ۔ تو بہرحال یہ 600 گرام ہو یا کلو ہو یا سوا کلو ہو یا 1.5 کلو ہو، اینی ون، ایک مد کا پیمانہ جو ہے، اتنا خرچ کرنے والا صحابی غیر صحابی کے احد پہاڑ جتنا سونا، جبکہ پوری دنیا میں شاید نہ پایا جاتا ہو، خیرات کرنے والے کا مقابلہ صحابی پھر بھی اس کے مقابلے سے زیادہ ہے۔ تو میں نے کہا صحابہ کو برا کیوں کہنا ہے؟ کیا پدی کا شوربہ۔ اخبار کے تراشوں پر ایمان لانے والے، تاریخ کی کھوکھلی باتوں پر ایمان لا کر کے ان پاک باز لوگوں پر تبرہ کرنے والے اور پھر کھسیانی ہنسی ہنسنے والے اور ممبروں کی عظمت کو پامال کرنے والے لوگ اچھلتے ہوئے، کودتے ہوئے اور ایکٹنگ کرتے ہوئے ان ذاتوں کو بھونکیں، اپنی ذات کو دیکھو، کیا پدی کا شوربہ، ذات دی کوڑ کرلی تے چھتیرا نو جپے نہ میرے بھائی۔ یہ امت کے افضل لوگ صحابہ، اور صحابہ میں اہل بیت بھی ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا، ایمان لائے، ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے۔ تو میرے بھائی یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ تقابل ممبر و محراب میں تقابل تھوڑی کیا جاتا ہے، شانیں بیان کی جاتی ہیں، عظمتیں بیان کی جاتی ہیں، لوگوں کو قریب لایا جاتا ہے، لوگوں کو لڑایا نہیں جاتا، لوگوں کو بھڑایا نہیں جاتا۔ بہرحال قرآن و سنت کے مطابق بیان کرتے ہوئے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ اب تمام صحابہ حضور کے افضل، پھر ان صحابہ کرام میں وہ افضل جن کے بارے میں سورۃ الفتح کی آیت نمبر 10 میں اللہ کریم نے یوں بیان کیا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ ارشاد فرمایا جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور اللہ کا ہاتھ ان تمام کے ہاتھوں پر ہے۔ یہ صلح حدیبیہ ہے جس مقام پر عثمان غنی کو سفیر بنا کر کے مکے میں بھیجا، وہ مکے میں گئے، افواہ پھیل گئی، عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ سرکار نے فرمایا بیعت کرو، سب 1400 صحابہ نے بیعت کی۔ 1400 صحابہ نے بیعت کرنے کے بعد ان صحابہ نے دیکھا کہ حضور کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا، فرمایا یہ ہاتھ میرا نہیں عثمان کا ہے، میں عثمان کی جگہ بیعت کرتا ہوں۔ مالک کائنات نے فرمایا حبیب یہ تیرا ہاتھ نہیں، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب چین ملائیے، عثمان غنی کا ہاتھ، رسول اللہ کا ہاتھ، رسول اللہ کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ۔ اب بھائی غور فرما لینا،
مقام غدیر خم کے موقع پر مولا کائنات کا ہاتھ فضا میں بلند کرنے والی ہستی رسول اللہ کی ہے. فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، یا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. میں نے کہا یہ ہاتھ بلند کرنا تو ٹھیک ہے، اس مولا کا معنی محبوب کرنا بھی ٹھیک ہے، اس مولا کا معنی دوست کرنا بھی ٹھیک ہے، اس مولا کا معنی مددگار کرنا بھی ٹھیک ہے، لیکن اس مولا کا معنی خلیفہ بیان کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس مولا کا معنی خلافت کا اعلان کرنا ٹھیک نہیں ہے. اب حضور نبی کریم نے صرف ہاتھ بلند کیا علی کا پکڑ کر، یہاں تو عثمان کے ہاتھ کو مالک کائنات نے، عثمان کے ہاتھ کو رسول اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا اور رسول اللہ کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا. تو میں نے کہا بھائی علی کا ہاتھ بھی شان والا، عثمان کا ہاتھ بھی شان والا ہے. اب آپ غور فرمائیں گے، ذرا آگے بڑھیں. اب یہی سورہ فتح ہے، آیت نمبر 18، پہلے 10 پڑھی ہے، اب 18 پڑھ رہا ہوں. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. بے شک اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب وہ آپ کے ساتھ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. اللہ پہلے سے ہی جانتا تھا وہ اخلاص جو ان کے سینوں میں ہے، بس ان پر سکون نازل کیا گیا، جلد فتح کا مقدر کر دیا گیا، فتح ان کا مقدر کر دیا گیا. اب آپ غور فرما لیں کہ یہ حدیبیہ والے 1400 صحابہ کرام جنہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، تمام روئے زمین سے افضل و اعلیٰ ہے. سبحان اللہ، ذرا سبحان اللہ اونچی آواز میں پڑھ سکیں گے آپ؟ امام بخاری کی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4145، امام مسلم کی حدیث نمبر 4811 میں ارشاد ہوتا ہے، کریم آقا کے صحابی جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ آج کے دن یعنی حدیبیہ کے دن تمام 1400 صحابہ کرام کو سامنے رکھتے ہوئے حضور نے سامنے دیکھتے ہوئے فرمایا، آج کے دن تمام اہل زمین سے اے 1400 صحابہ تم افضل ہو، اعلیٰ ہو. حدیبیہ والے لوگ مقام حدیبیہ پر تمام صحابہ کرام سے افضل ٹھہرے، تمام کے تمام صحابہ کرام افضل. کنتم خیر امہ کے تحت تمام امت افضل، امت میں صحابہ افضل، ان تمام صحابہ میں 1400 افضل. بولیے کتنے سو افضل؟ اونچی بولیے. یہ مسئلے میں نے آپ کو یاد کروانے. کون سے افضل؟ 1400. بولیے کتنے؟ 1400. اب سنیے، اب 1400 افضل، ان 1400 کے بارے میں امام ابو داؤد نے اپنی حدیث نمبر 4653 میں بیان کیا، اور اسی حدیث کو امام ترمذی نے 3860 نمبر پر بیان کیا. فرمایا کریم آقا نے جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ہے 1400 صحابہ، ان تمام کے تمام لوگوں کو جہنم میں نہیں داخل کیا جائے گا. یعنی اب یہ کہا جائے کہ ہر صحابی نبی جنتی، جنتی اونچی آواز میں، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی، جنتی. اب آپ سماعت کریں گے تو یہ تمام کے تمام صحابہ افضل. اب پھر باری آ گئی اہل بدر کی. اہل بدر کے بارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 میں ارشاد ہوا، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. بے شک اللہ نے میدان بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے. اب یہ بے سر و سامانی کے عالم میں ان کی مدد کی گئی، یہ اہل بدر. اب آپ غور فرمائیں، تمام صحابہ میں 1400 افضل، ان 1400 صحابہ میں اگلا جملہ دھیان سے سنیے، پھر اونچی آواز میں اللہ کا ذکر کیجیے گا. ان 1400 میں 313 افضل. اب اس پر حدیث سنیے. امام بخاری نے حدیث نمبر 3983 نمبر میں بیان کیا، امام ابو داود نے 2600
50 نمبر حدیث بیان کی. امام ترمذی نے 3305 نمبر حدیث بیان کی. مولا علی سے روایت. کیا بات ہے جناب، کیا بات. مولا علی فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف جلوہ گری فرمائی اور فرمایا جو چاہو کرو، میں نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا اور تمہاری مغفرت کر دی. ہر صحابی نبی، دونوں ہاتھ اٹھا کر، ہر صحابی نبی. اب آپ غور فرمائیں، سارے صحابہ افضل، سب صحابہ میں 1400 افضل، 1400 میں 313 افضل، اور 313 میں کون افضل ہے؟ آئیے سنیے. المستدرک للحاکم کی حدیث نمبر ہے 4543. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے صحابہ کرام کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ رب کعبہ کی قسم ہے ہم سرے عام نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. جب عمر بن خطاب ایمان لے آئے ہم علل اعلان سرے عام نماز پڑھنے لگ گئے. اب یاد رکھنا، فاروق اعظم سے پہلے 39 حضرات و خواتین نے اسلام قبول کیا. 40 کے عدد کو پورے کرنے والے فاروق اعظم اور 40 کا عدد پورے کرنے والے فاروق اعظم پر جب 40 صحابہ کرام کا اختتام ہوا، 40 کا عدد پورا ہوا، تو اب جان لیجئے ان 313 میں 40 افضل. آواز کمزوروں جیسی کیوں ہے؟ آگے محرم آ رہا ہے، ہم نے کلام کرنا ہے. آئندہ جمعہ میں حضرت عمر پاک کے بارے میں بیان کریں گے، پھر اہل بیت کی باتیں کریں گے. تو بات تدریج ہم بیان کر رہے ہیں، آپ ذرا محبت سے سماعت کیجئے. 313 میں 40 افضل. اب 40 میں سے کون افضل ہے سنیے ذرا. اور اللہ اکبر کبیرہ. سیاہ ستہ کی 3 کتابوں کے نام لے رہا ہوں. امام ترمذی نے حدیث لکھی 3747 نمبر. ابن ماجہ نے حدیث لکھی 133 نمبر. پھر اسی حدیث کو امام ترمذی نے لکھا 3748 نمبر. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اب ایک ایک بات پر آپ نے سبحان اللہ کی تسبیح اونچی پڑھنی ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا ابو بکر جنتی، عمر بھی جنتی، عثمان بھی جنتی، علی بھی جنتی، طلحہ بھی جنتی، زبیر بھی جنتی، عبد الرحمن بن عوف بھی جنتی، سعد بن ابن وقاص بھی جنتی، سعید بن ابن زید بھی جنتی، ابو عبیدہ بن جراح بھی جنتی. اور امیر اہل سنت فرماتے ہیں ہر صحابی نبی، اونچی بڑی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اب سنیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معتبر کتاب حدیث کی مجمع الزوائد، حدیث کا نمبر 16383 نمبر. الشفا میں قاضی ایاز نے لکھا، الریاض النادرہ میں لکھا، اور لکھنے کے بعد کہا الحدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. کیا حدیث ہے؟ سنیے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ کو نبیوں اور رسولوں کے علاوہ سارے جہان والوں پر ترجیح دے کر پسند فرمایا ہے، اور ان میں سے خصوصاً میرے لیے 4 صحابہ کو پسند فرمایا، اور ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، اور انہیں میرے صحابہ میں افضل بنایا. ویسے میرے سارے صحابہ بھلائی پر ہیں. اب ان 4 صحابہ کی فضیلت، ان 4 صحابہ میں صدیق افضل. سبحان. اب عقیدے کی بات سن لو، جو میں نے بیان کیا اس کا خلاصہ سماعت کر لو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے تحت حضور کے تمام صحابہ افضل، حضور کی امت تمام امتوں میں افضل، اعلیٰ. اور ان تمام صحابہ میں 1400 صحابہ افضل. ان 1400 صحابہ میں 313 جو بدر میں شامل ہوئے، ان 313 میں 40 جو فاروق اعظم نے 40 کا عدد پورا کیا، ان 40 میں سے 10
یعنی عشرہ مبشرہ میں سے خلفائے راشدین جو 4 صحابہ، 4 میں صدیق اکبر، سبحان اللہ۔ اب یہ ترتیب ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں ملتی ہے۔ اب قرآن و سنت کی روشنی میں تاریخ کی کھوکھلی بنیادوں پر آ کر کے مورخین کے اقوال پیش کرنا، ہم نے کہا قرآن پیش کرو، مورخ کا قول پیش نہ کرو، حدیث پیش کرو، مورخ کا قول پیش نہ کرو، مجتہد کا قول پیش نہ کرو، کسی امام وقت کا قول پیش نہ کرو، قرآن پیش کرو، حدیث پیش کرو، پھر صحابہ و اہل بیت کی بات کرو۔ اب یوں سمجھیے عقیدہ یا قرآن سے بنتا ہے یا حدیث سے بنتا ہے، کسی مجتہد کے قول سے عقیدہ نہیں بنتا، کسی جناب والا امام برحق کے قول سے عقیدہ نہیں بنتا، عقیدہ یا قرآن سے بنتا یا حدیث سے بنتا ہے جناب۔ اب میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ آل عمران بھی رکھی، قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں سے بھی پڑھا، قرآن کریم کی سورہ توبہ میں سے بھی پڑھا، قرآن کریم کی سورہ فتح میں سے بھی پڑھا، میں نے حدیث میں سے امام بخاری کی حدیث بھی پڑھی، امام مسلم کی حدیث بھی پڑھی، امام ترمذی کی حدیث بھی پڑھی، صاحب مشکات کی بھی مشکات میں سے پڑھا، ابن ماجہ میں سے بھی پڑھا، مجمع الزوائد میں سے بھی پڑھا، الشفاء میں سے بھی پڑھا، اور ریاض الندرہ سے بھی پڑھا۔ اب میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث رکھی ہیں، ان تمام کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ کریم نے چاہا تو آئندہ جمعہ ہمارا سیدنا فاروق اعظم کے یوم شہادت پر ہوگا اور ہم فاروق اعظم کی باتیں کریں گے۔ پھر اس کا اگلا جمعہ جو ہوگا پھر انشاءاللہ ہم صحابہ و اہل بیت کرام، ان کی قربانیاں، امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رفقا اور کربلا والوں کا اللہ نے چاہا تو ہم ذکر کریں گے۔ اس طرح ہم بتدریج بڑھتے ہوئے اپنے ان پاکوں کا ذکر کرتے ہوئے اپنے دلوں کو بھی پاک کریں گے، اپنی زبانوں کو بھی پاک کریں گے، اپنے قول و فعل کو بھی پاک کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔